حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقت اور مقام و مرتبہ کیا ہے، اس سلسلہ میں بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان جو کہ نہج البلاغہ میں ہے، جس کو روافض مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کہتے ہیں اور قرآن کے بعد سب سے بلیغ کتاب کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب نہیں مانتے، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو قرآن سے بھی ٹکراتی ہیں، سنت سے بھی ٹکراتی ہیں، اور مولا علی کی یہ شان ہے کہ وہ ایسی قرآن و سنت سے تصادم والی بات نہیں لکھ سکتے۔ بہرحال چونکہ وہ مانتے ہیں روافض، تو میں ان کو اسی سے دلیل پیش کر رہا ہوں کہ جسے تم قرآن کے بعد سب سے بلند رتبہ سمجھتے ہو، اس میں جس کو تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سمجھتے ہو، اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا، تو ان پر تو اس سے حجت تام ہو سکتی ہے جو اس کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ یقیناً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے۔ اس میں جو باب نمبر 164 ہے نہج البلاغہ کا، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ جب یہ معاملات چل رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مخالفین کے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ کیا فرمایا جا کر، اِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ، اے عثمان جو ہم جانتے ہیں جتنا ہمارا علم ہے اتنا آپ کا بھی ہے۔ اِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ، ما نعلم جمع متکلم ہے، یعنی میں اور دیگر صحابہ جو ہم جانتے ہیں، ہم نے کوئی علیحدہ کتاب نہیں پڑھی ہوئی یا علیحدہ دین نہیں پڑھے ہوئے، ہم کلاس فیلو ہیں، اکٹھے ہی سرکار سے پڑھتے رہے ہیں، اور تم وہ جانتے ہو جو ہم جانتے ہیں۔ پھر ما سبقناک الی شیء فنخبرک عنہ، کسی خصوصی کورس کی طرف ہم نے آپ پر سبقت نہیں کی کہ جو ہمیں پتا ہو اور آپ کو نہ پتا ہو، اور آج میں اس کی آپ کو خبر دینے آیا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ لفظ کیا ہے؟ ما سبقناک، ہم نے عثمان آپ سے سبقت نہیں لی، آپ سے آگے نہیں بڑھے، کس کی طرف؟ الی شیء، کسی شے کی طرف، یعنی یہاں پر مراد ہے علوم دینیہ اور سرکار کے فرامین کہ جس میں آپ پیچھے رہ گئے ہوں اور ہم نے علیحدہ کچھ پڑھ لیا ہو، تو آج فنخبرک عنہ، اگر ہم نے پڑھی ہوئی ہوتی علیحدہ اور آج میں اس کی خبر دینے آیا ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے کبھی خیر میں کوئی علیحدہ کورس سبقت لے کے آپ سے نہیں پڑھا۔ پھر ولا خلونا بشیء فنبلغکہ، اور نہ ہی میں نے خلوت رسول علیہ السلام میں، خلونا علیحدگی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حاصل کیا ہے کہ جس کی آج میں تمہیں تبلیغ کرنے آیا ہوں۔ اب یہ سارے لفظ ان کے بقول جو کہتے ہیں کہ یہ کلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عثمان کا مرتبہ وہ کن لفظوں سے بیان کر رہے ہیں؟ علم کے لحاظ سے اور خصوصی معلومات کے لحاظ سے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی باتوں کے لحاظ سے۔ کہنے لگے کوئی ایسی چیز نہیں جو علیحدہ میرے پاس ہو اور میں تجھے آج وہ بتانے آیا ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ پھر کہتے ہیں وَقَدْ رَأَيْتَ كَمَا رَأَيْنَا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جیسے ہم نے کیا ویسے آپ نے بھی کیا، سرکار کی سیرت کو جیسے ہم نے دیکھا ویسے آپ نے بھی دیکھا، سفر و حضر کو جیسے ہم نے دیکھا ویسے آپ نے بھی دیکھا، اور گھر اور باہر جیسے ہم نے دیکھا ایسے آپ نے بھی دیکھا۔ اور پھر وَسَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جیسے ہم نے سنی آپ نے بھی سنی، سرکار کے خطبے جیسے ہم نے سنے آپ نے بھی سنے۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اعتراف کہ کوئی علیحدہ چیز میرے پاس نہیں ہے، بلکہ سارے صحابہ کے لحاظ سے یہ کہا کہ ہم باقی صحابہ نے جو سنا وہ آپ نے بھی سنا، جو ہم نے دیکھا وہ آپ نے بھی دیکھا۔ اور پھر اب آ کر جو دو پہلی خلافتیں تھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کا تو اب وصال ہو چکا تھا اور خلیفہ سوم کا زمانہ تھا، تو آپ نے ان کے لحاظ سے بھی ایک تقابل کر کے بتایا۔ کہنے لگے یقیناً وہ اول خلیفہ ہیں، پھر دوم خلیفہ ہیں، ہم نے ان کی بیعت کی، لیکن مقام و مرتبہ جو عمومی طور پر ہے اس کے لحاظ سے حضرت علی کہنے لگے وَمَبْنُ أَبِي قُحَافَةَ
ولبن الخطاب، نہ ابو قحافہ کے بیٹے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ خطاب کے بیٹے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیولا بعمل الحق من کا، حق پر عمل کرنے کے لحاظ سے اے عثمان وہ تجھ سے آگے نہیں تھے. یعنی انہوں نے بھی حق پہ عمل کیا اور تم بھی حق پہ عمل کر رہے ہو. بیولا بعمل الحق من کا، تمہارے مقابلے میں. یہ نہیں ہے کہ وہ خلافت کے اہل ہوں اور آپ نہ ہوں، ایسا نہیں. ان دو ہستیوں کا بڑا عظیم عمل ہے. جیسے وہ حق کے علمبردار تھے، عثمان آپ بھی حق کے علمبردار ہو. اور پھر ایک ترجیح بھی بیان کی ان دونوں ہستیوں پر. وہ ترجیح کیا تھی؟ کہنے لگے وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَبِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَشِيجَةَ رَحِمٍ مِّنْهُمَا. فرمانے لگے کہ ان دونوں کو نسب کے لحاظ سے سرکار کے ساتھ وہ قرب میسر نہیں تھا جو عثمان تجھے میسر ہے. وہ نسب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باپ دادا اور ان کا تعلق بعد میں آتا ہے، تمہارا ان کے مقابلے میں قریب ہے. اور پھر فرمایا یہ بھی تمہیں خصوصیت ان کے مقابلے میں ملی. لفظ وشیجہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تانا بانا. مطلب یہ ہے ددیال کے لحاظ سے اور ننیال کے لحاظ سے جو تجھے قرب ملا ہے وہ ان دونوں ہستیوں کو نہیں ملا. اور پھر کہنے لگے وَقَدْ نِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف تجھے ملا ہے، ان دونوں کو نہیں ملا. اور پھر اب روافض کی پوری قوم کو میں چیلنج کرتا ہوں جو کہتے ہیں سرکار کی بیٹی ہی ایک تھی، تو جس کو تم قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کہتے ہو اور مولا علی کی کتاب کہتے ہو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عثمان داماد رسول علیہ السلام ہے. اگر بیٹیاں ہی نہیں تھی سرکار کی تو یہ داماد کیسے بن گئے؟ خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا علی نے کہا وَقَدْ نِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ، سرکار کی دامادی کا شرف آپ نے حاصل کیا، مَا لَمْ يَنَالَا، جو وہ دو نہیں حاصل کر سکے. اور ویسے ان دونوں نے وہ شرف حاصل کیا جو یہ دونوں نہیں حاصل کر سکے، وہ ہے سرکار کے سسر ہونے کا شرف. لیکن ہر چیز اپنی جگہ، اس کی ایک حیثیت منفرد ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اعتراف کر رہے ہیں کہ عثمان ان وجوہ میں آپ کی یہ جزوی خصوصیت ہے. اس سے یہ نہیں کہ ان پر افضل ہیں، جزوی خصوصیت ہے کہ آپ نسب کے لحاظ سے، آباؤ امہات کے لحاظ سے، اور پھر اس داماد ہونے کے شرف کے لحاظ سے، اور وہ تو پوری تاریخ انسانیت میں شرف ہے عثمان غنی کا کہ آپ کے سوا نہ کوئی ہستی ہوئی ہے دنیا میں، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے کہ اس کے عقد نکاح میں ایک ہی نبی کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں. یہ شان ہے تو صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان.